بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو کوئٹس اوورال کی جانب سے سلام پیش کرتے ہیں۔ دنیا والوں پر اپنا دکھ کبھی ظاہر مت کرو، کیونکہ وہ وہاں چوٹ مارتے ہیں جہاں پر پہلے سے زخم ہو۔ لوگ ہمارے اندر ہمارا دکھ تلاش نہیں کرتے، ان کو تو اس تماشے کی کھوج ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا۔ دھوکے کی سختیاں چہرے سے تو رخصت ہو جاتی ہیں، لیکن انسان کے اندر داخل ہو کر اس کے گوشے گوشے کو ویران کر دیتی ہیں۔ ایک شخص حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر ہزاروں نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی، تو یہ دکھ تکلیف اللہ نے کیوں پیدا کیے؟ تو حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے بندے، شکر کرو، اللہ تعالیٰ نے دکھ کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں دکھ بھی ایک نعمت ہے۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالی عنہ، دکھ بھی نعمت ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اے شخص، دکھ انسان کو مضبوط بناتا ہے اور خوشیاں انسان کو کمزور کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو نوازنا چاہتا ہے، عظیم مقام دینا چاہتا ہے، تو اسے دکھ، درد، تکلیف کی راہ بخشتا ہے، تاکہ وہ انسان مضبوط بن کر اتنا سیکھ لے کہ اپنی منزل تک جا پہنچے۔ یاد رکھنا، انسان کا دکھ انسان کو سکھانے کے لیے ملتا ہے، لیکن افسوس، یہ تو انسان ہر وقت اس دکھ کی وجہ سے روتا ہی رہتا ہے۔ زندگی اتنی دکھی نہیں کہ مرنے کو جی چاہے، بس لوگ اتنا دکھی کر دیتے ہیں کہ جینے کو دل نہیں کرتا۔ دھوکہ انسان کو یا تو ریت کی دیوار کی طرح ڈھانپ دیتا ہے یا پھر چٹان کی طرح اور سخت بنا دیتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو یہاں سے پیار کی سب سے زیادہ امید ہوتی ہے، اسے سب سے زیادہ دکھ بھی وہیں سے ہی ملتا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے، کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن اگر کسی کو ایک پل کی بھی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ بعض تکالیف ایسی ہوتی ہیں کہ ہمیں لگتا ہے جیسے اب ہم مر ہی جائیں گے، جیسے اب کہیں سے کوئی مدد نہیں آئے گی، اور پھر ہم جلد ہی مایوس ہو جاتے ہیں۔ مگر جانتے ہو کہ کوئی بھی غم مسلسل نہیں رہتا، وہ ہمارا پیارا رب بڑا رحیم ہے، جو تمہاری سوچ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اسے تو یہ بالکل بھی گوارا نہیں کہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنا آپ یاد دلانا چاہتا ہے، اسے دھوکہ دے کر اپنی طرف متوجہ کر لیتا ہے۔ دھوکے کی بٹی سے نکل کر انسان دوسروں کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، پھر اس سے نیک اعمال خود بخود اور باخوشی سرزد ہونے لگتے ہیں۔ دکھ تو روحانیت کی سیڑھی ہے، اس پر صابر اور شکر کرنے والے ہی چڑھ سکتے ہیں۔ کچھ دروازے ہمیں خود پر خود ہی بند کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی بھر خود فریبی اور خوش گمانیوں میں رہنے سے بہتر ہے کہ انسان ایک ہی بار خود کو جھلستی ہوئی حقیقت کے روبرو کر لے۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے، وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھی ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، تم مانگو مجھ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پہ یقین نہیں تم کو؟ میں تو تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔
جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کر سکتے تو اس پہ کیسے بے یقین ہو جو تم سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ مجھ سے مکمل یقین کے ساتھ مانگ کر تو دیکھو، پوری دنیا کو تمہارا وسیلہ بنا کر تمہیں نہ نوازا تو کہنا۔ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کیے ہوئے ہے۔ توبہ ایسا دروازہ ہے جو موت تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتا ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ آپ خود ہی اپنے لیے بہترین دلاسا ہیں، بہترین دوست، بہترین دنیا اور مشکل وقت میں بہترین دچکی جو آپ کو کبھی ہارنے نہیں دیتی۔ کبھی کبھی ہم خود سے اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ چاہتے ہوئے بھی اپنے من میں جھانک نہیں پاتے۔ بیزاری کی ایک کیفیت نہیں، مکمل اذیت ہے۔ انسان دنیا میں جتنا مرضی تکبر کر لے، آخر کار اس گوشت نے کیڑوں مکوڑوں کی ہی غذا بننا ہے۔ ہڈیوں نے بوسیدہ ہو کر مٹی کے نیچے ہی جانا ہے۔ ندامت اور توبہ کا ایک عنصر اس مقام پر لے جاتا ہے جہاں پہنچنے کے لیے برسوں کی محنت اور عبادت درکار ہوتی ہے۔ دنیا میں کبھی کسی اچھے انسان کو تلاش مت کرنا، خود اچھے بن جانا۔ ہو سکتا ہے اس کام سے کسی اور کی تلاش ختم ہو جائے۔ معاف کرنے کی عادت اور حوصلہ پیدا کرو۔ اللہ پاک کا کرم ہے کہ اس نے انسانوں کے گناہوں پر پردہ پوشی کی۔ اگر تمہارے درمیان ایک دوسرے کے گناہ ظاہر ہو جاتے تو تم ایک دوسرے کو دفن کے لیے بھی نہ جایا کرتے۔ کسی کو چاہنا تو دل سے چاہو، زبان سے نہیں، اور کسی پر غصہ کرو تو صرف زبان سے کرو، دل سے نہیں۔ یا رب تو ہی اول، تو ہی آخر، تو ہی ظاہر، تو ہی باطل، ایک اور کرم فرما مجھ پر، میرے سارے زنگ اتار یا رب، اور اپنا رنگ چڑھا مجھ پر۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، رب کائنات، ہمارے دلوں کو شیطان کے شر سے بچا، صرف اور صرف اپنی رضا کا غلام بنا۔ اے رب پاک، ہم سب کو ہمیشہ خوشحال اور آباد رکھنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔